اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے پچھلی کلاس میں نواسخ مکمل کر لیے، تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بلکہ ہم نے فعل مجہول نائب فاعل بھی مکمل کر لیا، ایسا ہے نا؟ تو جو چیزیں مرفوعات ہیں یعنی رفع دیتی ہیں یا کسی بھی اسم معرب کو حالت رفع میں تبدیل کرتی ہیں اسباب اعراب میں سے، وعلیکم السلام، اسباب اعراب میں سے، تو سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ وہ مبتدا ہے، اور دوسری کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو مبتدا اور خبر پر جو چیزیں آتی ہیں ان میں افعال ناقصہ ہے، تو افعال ناقصہ مبتدا کو اپنی حالت رفع پر رہنے دے گا، اور مبتدا کو ہم کہیں گے اسم، افعال ناقصہ کا اسم۔ افعال ناقصہ کا اسم کا مطلب کانا کا اسم، کانا کا اسم، سارا کا اسم، لیسا کا اسم، جو بھی ہوگا وہ۔ اور جو مبتدا کی خبر ہے وہ پہلے مرفوع ہوتی ہے، جب افعال ناقصہ میں سے کوئی چیز آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ اب منصوب ہو جائے گی۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ ساجد جالسن، تو ساجد مبتدا ہے اور جالسن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ تو میں کانا لگا دوں گا شروع میں تو ہوگا کانا ساجد جالسن، ٹھیک ہے نا؟ کانا ساجد جالسن، تو جالسن سے اب کیا ہوا؟ پہلے مبتدا کی خبر تھی، اب کانا کی خبر ہو گئی۔ یہ کانا کا معنی تھا کا ہوتا ہے نا، تو ساجد بیٹھا ہوا تھا، اور اگر یکونو لگا دیں گے تو بیٹھا ہوا ہوگا، یکونو ساجد جالسن، یا بیٹھتا ہے بیٹھا ہوا ہوگا یا بیٹھتا ہے، ساجد بیٹھتا ہے، یکونو کیونکہ فعل مضارع ہے نا، تو فعل مضارع کا زمانہ جو ہے حال بھی ہو سکتا ہے، استقبال فیوچر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کانا ساجد جالسن کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساجد بیٹھا ہے یا ہوگا، واضح ہے نا؟ بیٹھا ہے یا ہوگا، یعنی دونوں زمانے ہوتے ہیں نا فعل مضارع میں، ہے یا ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے لیسا ہوگا تو اس کا معنی ہوگا نہیں کا ہوگا، لیسا ساجد جالسن، ساجد نہیں بیٹھا، صحیح نا؟ تو یہ افعال ناقصہ میں سے کوئی بھی چیز آئے گی۔ اور اگر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی چیز آ جائے تو اب مبتدا کو کہیں گے حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں انا ساجدن جالسن، تو ساجدن ہے نا، تو جب میں انا لگاؤں گا تو یہ ہو جائے گا ساجدن، تو مبتدا اب ہو گیا منصوب، لیکن اب ہم مبتدا اس کو کہیں گے بھی نہیں، کیا کہیں گے؟ انا کا اسم۔ اور اگر انا ہوگا تو انا کا اسم، کا انا کا اسم، لیتا کا اسم، جو بھی لفظ ہوگا تو ہو جائے گا کأن ساجدن جالسن، اور خبر اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے گا، اس کا اعراب برقرار رہے گا، مطلب ہم کہیں گے انا کی خبر۔ تو جی جی یعنی یہ حروف مشبہ بالفعل ہے نا یہ سارے، تو حروف مشبہ بالفعل کا جو ان کی خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کیا بتایا؟ لا نفی جنس،
تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہے تو وہ اصل میں مبتدا اور خبر، لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مبتدا ہے نا، عام طور پر تو معرفہ ہوتا ہے نا، لیکن نفی جنس کا جو لا آتا ہے نا، تو اب وہ مبتدا نکرہ ہوگا لازمی طور پر، معرفہ نہیں ہوگا. اور اگر معرفہ ہو تو پھر وہ لا نفی جنس نہیں کہلاتا، وہ کہلاتا ہے وہ لا جو لیسا جیسا ہے. ما اور لا دو ہے نا، جو لیسا جیسے ہیں معنی میں بھی اور اعراب میں بھی. تو ہم اس کو ویسے کہتے ہیں ما اور لا مشبہتان بے لیسا. میں اس کو لکھ کے دے دوں آپ کو، ما اور لا مشبہتان یعنی جو لیسا جیسے ہیں. میں ویسے آپ کو اردو میں بتاتا رہتا ہوں، مشبہتان بے لیسا. ما اور لا جو لیسا جیسے ہیں، یعنی اس عربی میں ہم اس کو یوں کہتے ہیں، معنی وہی ہے نا، مشبہتان بے لیسا، لیسا جیسے ہیں، لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں، لیسا جیسے ہیں معنی میں بھی اور اعراب میں بھی. تو پھر ہم نے پڑھا، اچھا یہ لا نفی جنس کا جو ہے نا، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، آپ کی یاد رکھیں گے. جب میں یہ کہتا ہوں نا کتابن، تو اصل میں یہ ہے الکتابو ہے نا، جب مبتدا ہوگا الکتابو. نہیں یہ فائنل ایئر ہے، نہیں فائنل ایئر ہے. الکتاب موجود، ایسا ہے نا، الکتاب موجود. اچھا اب جب ہم اس کو مبتدا، یہ تو مبتدا خبر ہے نا، تو جب ہم شروع میں بڑھائیں گے لا تو کیا ہو جائے گا، یہ ہٹ جائے گا، کیونکہ ہمیں ایک کتاب کی نفی نہیں، ہمیں اب اس کا معنی تو یہ تھا نا کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، کتاب ہے. ہمیں ابھی یہ کہنا ہے کہ کتاب نہیں، لیکن ایک کتاب کی نفی نہیں کر سکتے لا نفی جنس سے. تو ہم کیا کریں گے پھر، ہم اس کو الف لام ہٹا دیں گے. تو یہ کیا ہوگا، لا کتابہ. اچھا ویسے ہونا چاہیے تھا کتابن، ہونا چاہیے تھا، لیکن لا نفی جنس کا جو اسم ہے نا اس پہ تنوین نہیں آتی. ایک فرق یہ بھی ہے، یعنی جو لا یہ والا لا جو ہے نا، یہ والا، یہ تو سیم بالکل مبتدا ہی ہوتا ہے نا، بغیر کسی تبدیلی کے. تو اس میں ایک تو یہ تبدیلی ہوگی کہ اس میں اس کا اسم جو ہے وہ ہوگا منصوب اور خبر ہوگی مرفوع، صحیح نا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا جو اسم ہوگا نا اس پہ تنوین نہیں آتی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی، یہ تو ٹھیک ہے لا کتابہ موجود، لیکن زیادہ تر جو اس کی خبر آتی ہے نا وہ فی کے ساتھ آتی ہے. لا ریبہ فیہ، لا کتابہ فی الغرفہ، کمرے میں کتاب نہیں ہے. عام طور پر ایسے آتی ہے فی کے ساتھ، لیکن ایسا بھی ہے، خیر ایسا بھی ہے لیکن ایسا کم ہے. واضح ہو گئی نا، یعنی وہ خبر فی کے ساتھ آتی ہے کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ خبر کی کون سی قسم ہوگی، شبہ جملہ ہے. تو یہ ہو گئی بات اس کی مکمل، ما اور لا کی نواسخ یعنی یہاں پہ ہو گئے مکمل. پھر ہم نے پڑھا تھا فعل مجہول. فعل مجہول خود اسباب اعراب میں سے نہیں ہے. اسباب اعراب میں سے کیا چیز ہے، نائب فاعل. واضح ہے نا، اسباب اعراب میں سے کیا چیز ہے، نائب فاعل. تو نائب فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. نائب فاعل کیا ہے، نائب فاعل کیا چیز ہے، جو فاعل کا نائب ہوتا ہے. فاعل کا نائب ہوتا ہے کا مطلب یہ کہ فاعل کو ہم ہٹا دیتے ہیں. فاعل کو ہم، مجہول کا مطلب ہمیں اس کے
اس کا فاعل مجہول ہے، فاعل کو ہٹا دیتے ہیں، اور جو مفعول ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں نائب فاعل۔ یہ عام طور پر بات ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فعل مجہول ہو اور اس کا مفعول بھی ہو۔ انشاءاللہ یہ آیات میں آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن عام طور پر یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، اب اس کے بعد فعل مجہول یعنی نائب فاعل جو ہے نا مرفوعات میں سے ہے۔ نائب فاعل کے بعد فاعل، ٹھیک ہے نا، فاعل بھی مرفوعات میں سے ہے، فاعل۔ اچھا اب ذرا دیکھیے گا، میں اگر یہ کہوں کہ جالسن، جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا، جیسے ابھی میں نے کہا جالسن، سوری یہ زین، جالسن۔ اچھا اگر میں یہ کہوں یہاں پر رأیت، اب کیا ہوگا؟ جالسن، میں نے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ صحیح؟ تو اس کے اندر فاعل کیا ہے اور اس کے اندر مفعول کیا ہے؟ فاعل کیا ہے تو، اور مفعول کیا ہے؟ جالس۔ اچھا یہ ہے اسم فاعل، یہ کیا ہے؟ اسم فاعل، لیکن ہے یہ مفعول اعراب میں۔ صرف کے اندر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل۔ اور فاعل کیا ہے؟ یہ تو۔ فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہے، صحیح نا؟ فاعل اسم فاعل میں فرق ہے۔ اسم فاعل وہ ہے جو آپ لوگ گردانوں میں پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ضربا یضرب ضربا فہو ضاربن، یہ ضاربن اسم فاعل ہے۔ فہو جالسن، جالسن اسم فاعل ہے۔ اور مضروب، فذاک مضروبن، مضروبن اسم مفعول ہے، ٹھیک؟ فذاک مفتوح، فذاک مشرف، یعنی اسم فاعل جو ہے نا، اسم فاعل کا مطلب یہ ہے کہ جو فاعل کے وزن پر آ جائے یا پھر اس سے ملتے جلتے جتنے بھی ابواب ہیں نا، اس کے جو وزن پر آتا ہے وہ ہے اسم فاعل، جو گردانوں میں آتا ہے وہ ہے اسم فاعل۔ اور یہاں پر ہم جس فاعل کی بات کر رہے ہیں وہ کون سا فاعل ہے؟ کہ وہ چیز جس کی وجہ سے فعل کا وجود میں آنا ہوتا ہے، فعل ہے نا، جالسا، بیٹھا، تو اب بیٹھنے کا جو وجود ہے یہ کسی شخص کے ذریعے ہوگا تو وہ شخص ہوگا جالس، وہ شخص ہوگا جالس۔ کاتبن، لکھنے والا، تو لکھائی کا وجود کہاں سے آیا؟ کاتب سے، تو کاتب کیا ہوا؟ فاعل، صحیح نا؟ تو فاعل یعنی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، تو فاعل کا مطلب سمجھ میں آیا نا؟ یعنی جس کی وجہ سے اب کوئی بھی ہم فعل لکھیں، اگر میں کہوں کہ کاتبہ، لکھا، تو جو لکھنے والا ہوگا وہ ہوگا فاعل، کس نے لکھا؟ تو میں اس کے بعد کسی کا نام لوں گا، معلمن، معلم نے، ٹیچر نے لکھا، تو ٹیچر کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹیچر کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ کاتبہ، کاتبہ الاستاذ، تو الاستاذ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ الطالبۃ، الطالبۃ کتبت، الطالبۃ کتبت، تو اب فاعل کیا ہوگا؟ کیا ہے؟
دیکھ لیں ذرا، سوچ لیں. فائل کیا ہوگا کتابت کے اندر؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ شمیلہ. جی شمیلہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، فائل چھپا ہوا ہے. اب بھی یہ کہہ رہی تھی صحیح، تو یہ فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہے. الطالبۃ کتبت، تو اس کا جو فائل ہے وہ ہے ہیا. یاد رکھنے کی بات ہے کہ فائل ہمیشہ بعد میں ہی آتا ہے. کیا ہے؟ فائل کیا ہے؟ بعد میں ہی آتا ہے. ہی کا معنی سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ یعنی کبھی یہ نہیں کہنا کہ فعل پہلے آ گیا. میں اگر اسی بات میں یہ کہوں نا بالفرض غلام حسین، غلام حسین نہیں، شاہ حسین. یہ پتہ نہیں بار بار میرے ذہن نام جو ہے نا وہ زبان پہ غلام حسین کیوں آتا ہے. شاہ حسین عام طور پر غلام ہوتا ہے نا، تو اس لیے. اچھا چلیں رہنے دیں اس کو، کوئی اور ہو جائے گا. شاہ حسین اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. غلام حسین کتبہ، غلام حسین کتبہ. اچھا اب کتبہ کا فائل کیا ہے؟ ہوا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ غلام حسین ہے، کبھی بھی نہیں کہنا، اس لیے کہ وہ مبتدا ہے. جو اسم پہلے آ جائے، بتایا تھا نا آپ کو. زرینہ ہے آپ کتنے دن چھٹی کر کے آئیں گی تو ایسے ہوگا نا. جو پہلے اسم آتا ہے اور معرفہ بھی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے. تو یہ فاعل بھی ہو اور مبتدا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مبتدا جملہ اسمیہ میں آتا ہے اور فاعل کس میں آتا ہے؟ جملہ فعلیہ کا حصہ ہے وہ. تو کیا ہوگا؟ یہ غلام حسین. ابھی ہم اس کو اس میں مرکب مان رہے ہیں، ورنہ یہ حسین کا غلام، یہ مبتدا، یہ یعنی مضاف مضاف الیہ، یہ ہے مبتدا اور یہ ہے خبر. اور خبر کی کون سی قسم ہے؟ جملہ فعلیہ. تو اس کا فاعل کہاں ہوگا پھر؟ ہوا ہوگا، ہوا ضمیر ہوگی. اب اس کا جو مرجع ہے نا، مرجع یہ ہے غلام حسین. مرجع اس کا غلام حسین ہے، یعنی ہوا اس نے لکھا، وہ کون؟ غلام حسین. تو کتبت میں بھی یہی بات ہے کہ فاعل یہ ہے مبتدا اور یہ کیا ہے؟ فعل، اور اس کا فاعل ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ انتی تک تو بینا، آپ لکھتی ہو. عورت کے لیے نا، ایک عورت کے لیے تم لکھتی ہو. اب انتی کیا ہوگا اور تک تو بینا کیا ہوگا؟ انتی کیا ہے؟ ہاں انتی کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا. یہ کیسے پتا چلا انتی مبتدا ہے؟ مرفوع، ماشاء اللہ بالکل ٹھیک بات میں نے آپ کو شاید بتائی تھی کہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہی بنتی ہے. کیا بتایا تھا؟ ضمیر مرفوع منفصل کیا بنتی ہے؟ مبتدا بنتی. تو یہ ہے مبتدا. اور تک تو بینا تم لکھتی ہو، تم ایک عورت لکھتی ہو، تو اس کے اندر یہ فعل ہے نا، اس کا فاعل کہاں ہے؟ انت فاعل ہے. ابھی دیکھیں، نہیں ثنا یہ بھی غلط ہو گیا. یا فاعل ہے. عائشہ شہباز، صرف یا، نون بھی نہیں، نون کچھ اور ہے. ابھی ہم پڑھیں گے کہ نون کیا ہے. یہ جو یا ہے نا، یہ اس کا فاعل ہے. تم لکھتی ہو، تم لکھتی ہو.
मैं अगर तुमको छोड़ भी दूं, उर्दू में जरा देखिए, अगर मैं ये कहूं कि लिखती हो, तो क्या आप समझेंगे कि मैं मर्द को कह रहा हूं, या आप क्या समझोगे कि मैं थर्ड पर्सन को कह रहा हूं? तुम छोड़ देता हूं ना, ये बिल्कुल यही लफ्ज है, तुम लिखती हो। लिखती हो तो क्या होगा? लिखती हो, इससे यही लग रहा है ना कि मैं एक औरत को कह रहा हूं, ऐसा है ना? तो यहां पर भी यही है। इसको हम छोड़ भी दें तो तब भी, अब ये जुमला इस्मिया है ना, अंत्य आ गया, और अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या होगा? जुमला फेलिया होगा। तो फाइल कहां है? ये या है। और अगर मैं ये कहूं कि या अय्युहल्लज़ीना आमानू कूमू लिस्सलाते, ठीक है? हज्जू, हज्जू, हज करें आप। और अगर मैं ये कहूं कि कुम, कुल, इन सब के अंदर फाइल क्या है जरा बताएं? हज्जू, हज्जू, इसके अंदर एक अलिफ भी है। तुम हज करो, तो फाइल क्या होगा? वाव फाइल है, अंता नहीं। फाइल क्या है? तुम हज करो, तुम, तो क्या होगा? ये फाइल होगा वाव। तुम, ये हज करो। अगर मैं तुम भी हटा दूं, फिर मैं उर्दू की तरफ आता हूं। अगर मैं ये कहूं कि हज करो, तो इससे क्या मुराद होगा? मैं लोगों को कह रहा हूं कि हज करो, या फिर खुद को कह रहा हूं? नहीं ना, लोगों को कह रहा हूं हज करो, तो बिल्कुल ऐसे। तो इसके अंदर ये जो वाव है ना, ये उसका फाइल है। हज करो, तुम हज करो। कुमू, मतलब खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो। कुमू, इसमें क्या है फाइल? आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। फाइल क्या होगा? वाव है। कुम, खड़े हो जाओ। कुल, कहो, तो क्या होगा? फाइल क्या होगा? दोनों में अंतर है। और यहां पर अगर मैं ये कहूं कतबती, तो इसके अंदर फाइल क्या होगा? ती होगा। और अगर मैं ये कहूं कि जालासा, जालासा अत्तुल्लाबू, अब फाइल क्या होगा? होगा कैसे होगा? किसने कहा होगा? नहीं सना, इतना जल्दी से कैसे भूल गई आप? फाइल क्या है? ये है, मौजूद है। वो छुपता तब है जब बाद में नहीं होता। जब छुपता कब है? जब बाद में नहीं होता। तो फाइल क्या है? बैठ गए तलबा, तो बैठ गए तलबा, ये है फाइल। बैठ, आगे आगे, लड़के आगे बैठ, लड़के आगे बैठे। और दूसरी बात ये कि अगर हमने ये कभी कहा था, हो सकता है गलती में या जानबूझकर, तो हम अपने उस हुक्म को मनसूख करते हैं कि एक तरफ ऑनर्स वाले बैठेंगे और दूसरी तरफ ऑनर्स वाले, और दूसरी तरफ प्रीवियस वाले, फाइनल वाले। अगर हमने कहा हो तो, ऐसा कुछ कहा हो तो, अगर नहीं कहा तो ठीक है, वैसे ही चलेगा। तो क्या चलेगा? मतलब ये कि आपस में मिक्स होकर बैठे, आधे उधर बैठे आधे उधर। और वैसे आपको मालूम होगा कि बच्चे जब आते हैं ना हर कुछ दिनों के बाद, तो रोते हुए कई दफ़ा आते हैं कि हमारे दोस्तों को अलग कर दिया। तो पता चलता है कि जनाब वो क्लासेस के जो है ना सेक्शन चेंज हो गए। करते हैं, करना चाहिए। तो आप लोग बड़े हैं माशाल्लाह, तो आप लोगों के सेक्शन भी चेंज होने चाहिए। आधे उधर बैठे आधे उधर बैठे। अब हम ज़बरदस्ती तो नहीं बिठा सकते किसी को उठा के इधर बैठ जाएं, लेकिन आपस में कोई जगह किसी के लिए ख़ास नहीं है। क्या है? कहीं भी बैठ जाएं, जहाँ पे आपको मौका मिले कहीं भी बैठ जाएं। वाज़ेह है ना? तो अब क्या है कि ये जालसतुल्लाबू, तो फाइल क्या होगा? अत्तुल्लाबू। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अत्तुल्लाबू पहले लगा दूं, तो फिर क्या होगा? अत्तुल्लाबू, जाला
کیا ہوگا؟ جلسہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جی کیا ہوگا؟ نہیں جی آپ جالسونا نہیں. جالا دیکھیں ہم اس میں فاعل تو اس کو نہیں بنائیں گے نا, ہم اس میں فاعل نہیں بنائیں گے, فعل ماضی اپنی حالت پر برقرار رہے گا. کیا ہوگا؟ جالا جالسو. تو فاعل کیا ہوگا؟ ایک اور بھی ہے اس کے اندر, فاعل ہوگا واو. یہ واو بھی الف بھی آتا ہے, الف فارقہ کہتے ہیں اس کو. اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ فارقہ. فارقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پر لکھوں نا مسلمو پاکستان, پاکستان کے مسلمان, ذرا غور سے دیکھیے. بلال آگے آ کر بیٹھا کریں, ہر دفعہ کہنے کی ضرورت نہ ہو. مسلمو پاکستان, پاکستان کے. اب یہاں پر یہ ہے, اس میں فاعل اصل میں تھا مسلمونا. یہ کیا تھا؟ جمع مذکر سالم ہے نا, یہ مسلمونا تھا. لیکن جب ہم نے اس کو پاکستان کی طرف مضاف کیا, پاکستان کے مسلمان, تو یہ نون جو ہے نا بیچ میں یہ گر گیا. تو جب یہ گر گیا تو اب اس واو کے بعد یہ والا الف نہیں آ سکتا. یہ الف صرف اور صرف فعل کے بعد آتا ہے, اور وہ بھی جمع کے بعد. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں یدعو, یدعو, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا اگر میں اس کے ساتھ یہ اگر ایسے میں لکھ دوں, ویسے تو نون آتا ہے نا شروع آخر میں, نون آتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں لن یدعوا, لن, اور جب میں لن لگاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ میں ایک شخص کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بلاتا ہے, یدعو مانا بلاتا ہے, وہ ایک کو بلا رہا ہے یا زیادہ لوگوں کو بلا رہا ہے؟ اچھا وہ نہیں بلا رہا, ویسے لن آئے گا تو نہیں, ہرگز وہ نہیں بلاتا, ہرگز وہ نہیں بلاتا, ہرگز وہ نہیں بلاتا, یا ہرگز وہ سارے لوگ نہیں بلاتے. کیا ہوگا؟ اگر ہم الف لگائیں گے تو جمع ہوگا, الف نہیں لگائیں گے تو ایک ہوگا. وہ ایک یعنی اب یہ ایک کے لیے, اور اگر میں صرف الف لگا دوں تو اب یہ جمع ہو گیا. وہ ہرگز نہیں پکارتے, اب یہ جمع ہو گیا. تو یہ الف کس کے لیے آتا ہے؟ فرق کرنے کے لیے. کس میں فرق کرتا ہے؟ اسم اور فعل میں, مفرد اور جمع میں. تو جب الف لگ جائے تو مطلب یہ جمع ہے اور ہے بھی فعل. صحیح. اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ فارقہ. فارقہ, الف فارقہ, فرق کرنے والا. فرق کس میں کرتا ہے؟ ایک تو مفرد اور جمع میں فرق کرتا ہے. اگر الف ہوگا تو مطلب جمع, اسم اور فعل میں. جیسے میں نے یہاں پہ لکھا نا مسلمو پاکستان, مسلمونا تھا, تو یہ الف فارقہ ہے. تو یہ ہو جائے گا الطلاب جلسو, اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ واو. واضح ہو گئی بات؟ تو اب پتہ یہ چلا کہ کبھی جو فاعل ہے وہ ظاہر ہوتا ہے, کبھی فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر. کیا ہے؟ اس میں ظاہر. جیسے ہم نے پہلے اس کو لکھا تھا نا جالسا, تو یہ ہے جالسا, یہ فاعل ہے. اس فاعل کو کیا کہیں گے؟ اس میں ظاہر. کبھی فاعل ہوتا ہے اس میں ظاہر. کیا ہوتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی اصل میں. اس میں ظاہر. اس میں ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نام, بالکل نام سامنے لکھا ہوتا ہے. اور کبھی فاعل ضمیر ہوتا ہے, کبھی فاعل کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ضمیر کبھی بارز ہوتی ہے, بارز مطلب ظاہر, بارز. کبھی وہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ یہ بارز ہے,
یہ بارز ہے، یہ بارز ہے، اور یہ بارز ہے۔ بارز کا معنی ہے ظاہر۔ کبھی ضمیر ہوتی ہے تو کبھی وہ فاعل جب ضمیر ہوگی تو ضمیر میں کبھی وہ بارز ہوگی اور کبھی کیا ہوگی؟ مستتر ہوگی۔ بارز کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مستتر۔ اس کے اندر یہ مستتر ہے، اس میں چھپی ہوئی۔ اور کہاں پہ تھا؟ کتبت تھا نا کہیں؟ اچھا، یہ کتبتے ہم نے کر دیا تھا، یہ ہے کتبت۔ اب واپس کتبت کر دیتے ہیں، تو یہاں پر ضمیر مستتر ہے، یہاں پر فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ فاعل کے بغیر فعل، جو جملہ فعلیہ ہے وہ مکمل ہوتا نہیں کبھی، تو فاعل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر فاعل سمجھیں گے تو پھر مفعول بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ فاعل کیا ہوتا ہے ذرا مجھے بتائیں؟ فاعل ظاہر ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہوگا، یا پھر فاعل کیا ہوگا؟ اس میں ضمیر ہوگا۔ فاعل اس میں ظاہر ہوگا یا پھر اس میں ضمیر ہوگا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہوگا تو وہ ضمیر ظاہر ہوگی، بارز ہوگی، ہم اس کو بارز کہتے ہیں، نظر آئے گی، یا پھر وہ نظر نہیں آئے گی تو ہم اس کو کہتے ہیں مستتر۔ ایک تے اور بھی ہے اس میں، مستتر، چھپی ہوئی، تو وہ ضمیر مستتر ہوگی۔ واضح ہے یہ بات؟ نہیں آئی سمجھ؟ تو ان مثالوں میں کاتب الاستاذ، الاستاذ کون سا فاعل ہے؟ مستتر ہے یا بارز ہے؟ اس کو بارز بھی نہیں کہتے، مستتر بھی نہیں کہتے، یہ اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، اس میں بارز اور مستتر، کیونکہ یہ تو بارز اور مستتر ضمیروں میں ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے۔ رأیتو، میں نے دیکھا، اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ تو یہ تو کون سی قسم ہے فاعل کی؟ ضمیر بارز ہے، نظر آ رہی ہے یہ تو، رأیتو یہ ضمیر، اور فاعل یہی ضمیر ہے، یہی ضمیر فاعل ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہمارا جو فاعل کا جو مسئلہ ہے، سمجھنے کے لیے جب ظاہر ہوگا تو بالکل پتہ چلے گا اور بڑا آسان ہے۔ تو جب بھی فعل آ جائے تو ہمیں دیکھنا ہے اس کے بعد، فوراً بعد، ہو سکتا ہے ضمیر ہو، جیسے ابھی ہم نے کہا، جیسے یہاں پر ہے، جیسے یہاں پر ہے، ہو سکتا ہے ضمیر ہو وہاں پر، فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہو، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے اس میں ظاہر ہو۔ تو اس میں ظاہر میں سے کیا ہے؟ کوئی نام ہوگا، بعد میں آئے گا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں بعد والا لفظ دیکھ لیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مفعول پہلے آ جاتا ہے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے مفعول پہلے آ جاتا ہے، فاعل اور بھی بعد میں آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں مفعول مقدم۔ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ خبر مقدم، مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں، اور قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہے، کوئی ایک دو نہیں، بہت ساری جگہوں پر ہے، کہ اگر میں یہ کہوں دارابا، کاتابا لکھ دوں، کاتابا لکھا، کاتابا رسالتاً خط لکھا، الاستاذ استاذ نے لکھا خط استاذ نے، تو فاعل کیا ہوگا؟ الاستاذ۔ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ رسالہ جو ہے نا، خط جو ہے وہ فاعل ہے، کہ خط نے استاذ کو لکھا، صحیح؟ تو اب کیا ہوگا؟ یہ مفعول ہے، تو اس مفعول کو کیا کہیں گے؟ مفعول مقدم، اور یہ فاعل مؤخر۔ تو ایسا ہوتا ہے، یعنی لازمی نہیں کہ آپ کہیں کہ فوراً فاعل جڑا ہوا ہوگا، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ مفعول بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور لفظ بھی آ سکتا ہے۔ میں اگر یوں کہوں کاتبا، یہیں پر
یہیں پر اگر میں یہ کہوں کاتبا علل کرسی، کرسی پر لکھا، کرسی پر لکھا، بیچ میں لفظ آیا کرسی پر خط لکھا استاذ نے، یعنی وہ لکھ رہے تھے کرسی پر لکھا اس نے. تو اب کیا ہوا، یہ بیچ میں لفظ آ گیا نا تو فوراً نہیں نہ ہوا نا. کاتبا علل کرسی الجدید، نئی کرسی پر لکھا، نئی کرسی پر خط استاذ نے، تو ایک لفظ اور لفظ آ گئے بیچ میں. اگر میں یہ کہوں کاتبا نئی کرسی پر لکھا آج، الیوم لکھا نئی کرسی پر آج خط استاذ نے، تو بیچ میں اور عبارت آ گئی. تو بیچ میں کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ جو بیچ میں آئے گا عام طور پر یہ ہے کہ وہ اس فعل سے متعلق ہو جائے گا. متعلق کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا نا جار مجرور مکمل جملہ نہیں ہوتے. جار مجرور جب بھی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ غلطی کر رہے ہیں، ایک متعلق ہوتا ہے. جار مجرور شبہ جملہ تب ہوں گے کہ جب مبتدا ہو اور وہ اس کا خبر بن رہا ہو، تو تب اس کو شبہ جملہ کہیں گے، ورنہ ہم اس کو شبہ جملہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، ورنہ وہ متعلق ہوگا. شبہ جملہ میں بھی متعلق ہوتا ہے، لیکن ان سب جگہوں پر ہم کیا کہیں گے؟ متعلق ہوگا. جار مجرور اور ظرف کیا ہوتے ہیں؟ لازمی طور پر متعلق ہوتے ہیں. متعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان سب چیزوں کو ہٹا دوں تو اس کا کوئی مطلب نہیں. علل کرسی الجدید الیوم، اس کا کوئی مطلب نہیں. نئی کرسی پر آج کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. یہ جملہ تو نہیں بن سکتے، کبھی بھی نہیں بن سکتے. جار مجرور جو ہے نا، نئی کرسی پر آج، کوئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی نا؟ تو جار مجرور کیا ہوتے ہیں؟ نامکمل ہوتے ہیں. ظرف بھی نامکمل ہے. تو جار مجرور مکمل کب ہوں گے؟ کہ یا تو کسی فعل کے یا اس کے قائم مقام کے متعلق ہو جائیں، یا وہاں پر مبتدا موجود ہو، تو یہ شبہ جملہ بن جائیں گے. پھر واضح ہے نا؟ یعنی شبہ جملہ ہم تب کہتے ہیں کہ جب مبتدا موجود ہو، جب مبتدا موجود ہو اور اس کی خبر کوئی اور وہاں پر نہ ہو، تو جار مجرور یا ظرف متعلق ہوں گے کسی لفظ کے، اور وہ کیا ہو جائے گی؟ خبر. اور اس کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ. لیکن وہاں پر اگر مبتدا نہ ہو یا مبتدا ہو تو اس کی خبر بھی الگ موجود ہو، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ جار مجرور کسی فعل کے یا جو فعل کے قائم مقام ہے، یہ میں نے بات لکھوائی تھی نا، فعل کے قائم، اس کے متعلق ہوں گے. اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو محذوف، محذوف مانیں گے ہم، جیسے کائن، ثابت وغیرہ ہم نے کہے تھے. ہماری جو بھی پچھلی کلاس ہے اگر وہ آپ نے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں کی، نہیں سمجھی، تو آگے چیزیں تھوڑے دنوں کے بعد یہ چیزیں پہاڑ بن جائیں گی، پوری بہت بڑی پہاڑ، چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، مکس ہو جائیں گی. اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ عربی کی چیزیں ساری جو ہے نا ایک جیسی ہیں، چیزیں مکس بہت ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اردو میں بھی ایسے ہے، سارے اردو میں بھی ایسے، انگلش میں بھی ایسے ہے. جس کو جو زبان نہیں آتی وہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں، اس کے لیے ساری کھچڑی ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اردو میں تمہارے یہاں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ قلم جو ہے نا وہ چھوٹی ہے کہ قلم چھوٹا ہے، نہیں پتہ چلتا. آپ لوگ کیسے پتہ کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کیسے پتہ چلے. اور بہت سارے لفظ ہمارے، تو اردو زبان میں بھی جو قواعد قاعدے ہیں نا، قواعد بہت سارے سماعی ہیں، ان کا قانون، اس کا قانون بھی نہیں. جبکہ عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں ہر چیز کا ایک قانون ہے، بس مکس ضرور ہوتا ہے. مکس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے اس کو یاد نہیں کر رہے ہوتے. تو اب کیا کہا تھا میں نے کہ ضروری نہیں کہ فعل کے بعد فوراً فاعل آ جائے. کبھی ضمیر ہوگی فوراً تو یہ ضمیر فاعل بن جائے گی. کبھی ضمیر ہوگی فوراً، ضمیر فوراً ہوتی ہے. اگر منفصل ہوگی تو وہ فاعل نہیں، مبتدا بنتی ہے، یا کچھ اور بھی بن سکتی ہے، عام طور پر مبتدا بنتی ہے.
ضمیر فوراً ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ فاعل بن جائے گی. اور ضمیر نہیں ہوگی تو اس میں ظاہر ہوگا، جیسے میں نے یہاں پر بتایا یہ اس میں ظاہر ہے. ضروری نہیں فوراً ہو لیکن بعد میں ہوگا. لیکن کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ فاعل پہلے آ جائے. یہ بات تو بتا دی تھی نا میں نے آپ کو، ایسا نہیں ہو سکتا. مفعول پہلے پھر بھی آ سکتا ہے، ہم اس کو مفعول مقدم کہتے ہیں، فعل سے بھی پہلے آ جائے، اس کی کچھ صورتیں ہیں. لیکن فاعل کبھی بھی نہیں آ سکتا. سمجھ میں آیا نا کہ نہیں آیا؟ اتنی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. فاعل فعل کے بعد ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اگر ضمیر ہوگی تو فوراً بعد میں ملی ہوئی ہوگی، یہ سمجھ میں آیا؟ اور اس میں ظاہر ہوگا تو فوراً بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ، سمجھ تو سارا آ رہا ہے. ایک ایک کر کے پوچھ لوں تو سارا سمجھ میں آئے گا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ چونکہ جو بہت زیادہ مشکل کام ہے اور تھکا دینے والا کام ہے نا عربی گرامر میں، وہ ضمیروں کا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ کیسے خوش ہو رہے ہیں، یہ کیسے خوش ہو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے اب سب کے سر ہل رہے ہیں، چونکہ ان کو میں نے ضمیروں کا ساری کہانی بتا دی. ایسا ہے کہ بتائی کہ نہیں؟ تو ابھی پھر سے آپ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں گے، اس کا ریویو ہو جائے گا. لیکن جس کو سمجھ میں آ جائے، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ان سے پوچھیں، لازمی طور پر پوچھیں، کیونکہ سیکھنے کا مرحلہ ہے نا آپ کا، تو اس کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اور جو چیز جس کو سمجھ میں نہیں آتی دوسروں سے پوچھتا ہے. تو ایک دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں اور نکال بھی چکے ہیں، پریکٹس بھی کچھ کر چکے ہیں، تو اس کی مزید پریکٹس ہو جائے گی تو اور سمجھ میں آ جائیں گی. اور جنہوں نے نہیں پڑھا، مثال کے طور پر آپ نے، تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اس کی پریکٹس کر لیں گے. تو ہمارے لیے ضمیروں، ضمائر جو ہے نا، ہمارے عربی گرامر کا یوں سمجھیں کہ ایک تہائی یا ایک چوتھائی حصہ ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو بہت سارے معاملے آپ کے سمجھ میں آ گئے. آپ اس میں غلطی کر رہے ہوں گے اور آخر تک غلطی کرتے رہیں گے، لیکن ٹھیک طریقے سے سمجھ لیا آپ نے تو بہت سارا معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اب ضمیر کا سمجھنا جو ہے نا، ایک بات یہ بھی ہے کہ فعل پر موقوف ہے، فعل پر. چونکہ اگر آپ کو فعل نہیں معلوم تو پھر ضمیر بھی نہیں معلوم، اس کا تعلق فعل سے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا اگلی ایک دو کلاس میں یہی ضمائر ہی پڑھیں گے. ویسے بھی ضمیر کا جو ہے نا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. ویسے جو ضمیر ہوتا ہے نا، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوتا، اس کے بغیر معاملہ چلتا نہیں. سارے معاملات ضمیر سے ہی جڑے ہوئے ہیں آج کل ہمارے. جس کے ضمیر میں کھوٹ آ جائے تو پھر معاملہ حل نہیں ہوتا. تو اب جو ہے نا یہ باتیں اگر آپ نے سمجھ لیں تو میرے خیال میں صرف اتنی بات بتا دوں مختصر سی، باقی لکھنا میں کل ہی شروع کروں گا. میں اگر یہ کہتا ہوں مجھے لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ مجھے لکھتا ہوں غلط ہو گیا. کیوں غلط ہو گیا؟ کیا ہوا؟ تو مجھے بھی تو ضمیر ہے نا، میں بھی ضمیر ہے، مجھے بھی ضمیر تو ہے نا، متکلم کے لیے ہے کہ نہیں؟ اور میں بھی تو متکلم کے لیے ہے. اچھا، میں ابھی چینج کر دیتا ہوں، چلیں، میرا لکھتا ہوں، یہ بھی متکلم کے لیے ہے. میرا لکھتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ کیوں ٹھیک نہیں ہوا؟ کیا کریں گے؟ میرا جو ہے نا ہے تو ضمیر اور ہے بھی متکلم کی، ایسا ہے نا. میں بھی ضمیر ہے اور یہ بھی متکلم کی ہے، اور مجھے بھی ضمیر ہے اور یہ بھی متکلم کی ہے. لیکن جو میں ہے نا یہ ہے سبجیکٹو.
میں لکھتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں، تو میں ہوگا، میں کرتا ہوں تو یہ سبجیکٹ ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں ہے سبجیکٹو، میں اٹھاتا ہوں، میں رکھتا ہوں، میں ہے نا. لیکن یہی بات جب ہوگی تو متکلم کی، لیکن جب بات ہوگی آبجیکٹو کی کہ مجھے اس نے کہا، تو اب یہ ہوگا مجھے. اب میں کہا نہیں، اس نے میں کہا، تو غلط ہو گیا. کیوں غلط ہو گیا؟ کہ یہاں پر یہ میں کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر جگہ ہے مفعول کی. مجھے، میں اب آبجیکٹ ہوں، مفعول ہوں. یہاں پر میں کیا تھا؟ فاعل. اور جب میں یہ کہوں گا میرا قلم ہے، جب یہ کہوں گا میرا، اب یہ میں قلم ہے، غلط ہو گیا. مجھے قلم ہے، غلط ہو گیا. تو اب میں کیا کہوں گا؟ میرا قلم. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی بھی زبان کے اندر جو ضمیریں ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ تو ایک ہوتی ہے سبجیکٹو، اور ایک ہوتی ہے آبجیکٹو، اور ایک ہوتی ہے پوزیسو، جو ملکیت شو کرتی ہے، تعلق شو کرتی ہے. واضح ہے؟ ایک کیا ہوتی ہے؟ سبجیکٹو، اور ایک ہوتی ہے آبجیکٹو، اور ایک ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں کسی بھی زبان میں. اب ذرا دیکھیں، اگر میں اپنے متعلق کوئی بات کہوں گا تو انگلش میں اگر سبجیکٹو ہوگا تو آئی کہوں گا نا، ایسا ہے نا. اور اگر آبجیکٹو ہوگی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ می ہو جائے گا. اور اگر یہی پوزیسو ہوگی تو پھر میں کیا کہوں گا؟ مائی ہو جائے گا. ہے نا الگ الگ. مائی پین، یا کہوں گا آئی پین، نہیں ہوگا نا. تو مطلب وہاں پر بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں. صحیح. تو ہی اور ہر میں فرق ہے نا، اور ہز میں بھی فرق. تو مطلب یہ چیزیں موجود تو ہیں ہر زبان کے اندر، لیکن ہمیں اس کی طرف پوری ٹھیک طریقے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس چیز میں عربی کچھ الگ نہیں. ہاں البتہ عربی میں ایک چیز الگ ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگلش میں اور اردو میں ضمیریں کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی، عربی کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہیں. میں ہے تو یہ میں کسی لفظ کے ساتھ مل کر نہیں کہتے ہم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ اس لفظ کو ملا دوں کسی ورب کے ساتھ، تو ورب کے ساتھ نہیں ملتا. انگلش میں بھی نہیں ملتا، انگلش میں بھی نہیں ملتا، مجھے بھی نہیں ملے گا، ملے گا نہیں. یہ ایسے ہی لکھیں گے، ایسے لکھیں گے اور کسی لفظ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا. لیکن عربی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ اس کے ساتھ مل کر لکھا ہوا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کتبتا ہم نے لکھا تھا، رائتو یہ دیکھا آپ نے فعل کے ساتھ مل کر لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر الگ لکھا ہوا ہے، یہاں پر کیا ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ مل کر لکھا ہوا. تو جو چیز ملا کر کسی کے ساتھ لکھ دیں اس کا مطلب ہوتا ہے متصل، اور جو الگ لکھ دیں اس کو کہتے ہیں منفصل. میں کہتا ہوں میرا گھر مسجد سے متصل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ منفصل کا لفظ ہو سکتا ہے ہم اردو میں استعمال نہ کرتے ہوں، لیکن یہ تو کرتے ہیں نا. تو انشاءاللہ کل جب ہم شروع کریں گے متصل اور منفصل، اور یہاں سبجیکٹو آبجیکٹو سے بات ہماری شروع ہوگی انشاءاللہ. جی آ جائیں حاضری کے لیے.